بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 51 ایئرس کی آپ کی ایج تھی جب آپ کی وفات ہوئی، 51 ایئرس کی، اور لا ولد تھی، لا ولد اولاد نہیں تھی۔ شہزادی ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی، شہزادی زینب کی اولاد تھی، لیکن بی بی ام کلثوم لا ولد تھی۔ مرضی خدا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں، اللہ کی مرضی۔ تو لیکن آج میں بول رہا، اگر اولاد چاہتے، اولاد لڑکا چاہتے یا لڑکی چاہتے، میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی تو نماز شب پڑھے، اس لیے کہ امام علی نے بیٹا جو مانگا تھا نماز شب میں مولا عباس کو مانگا تھا، اور بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ اور جب بھی اولاد کے لیے دعا کرو شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے میری شہزادی کا، اللہ کو واسطہ دو کہ تجھے میری بیوی کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، تو مجھے اولاد عطا کر۔ لڑکی خود بولے 40 دن میں تم کنسیو کرو گے اگر شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ اور شہزادی ام کلثوم کی ایک نظر بھی ہے، یہ نظر ہر مہینے کرو، 18 تاریخ کو آپ کی ولادت کی تاریخ۔ واجب نہیں ہے، پھر بول رہا واجب نہیں، لیکن جب میں بیوی کی محفل پڑھ تو میں کچھ ایسی برکتیں بھی تو دوں آپ کو کہ آپ کے گھر میں ہر مہینے تصور ہے شہزادی ام کلثوم، ذکر شہزادی ام کلثوم تمہارے گھر میں، اس کی برکتیں دیکھو، اس کی رحمتیں دیکھو، گھر کی بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنا ہے۔ اپنے رزق میں وسعت چاہتے، پھر بول رزق میں وسعت چاہتے، رزق میں برکت چاہتے، لیکن کون سے رزق میں؟ حلال رزق میں۔ بی بی ام کلثوم کے ماں کا حق کوئی دے اس کے بعد برکت ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ I don't leave the chance, I don't leave the chance۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، 25-30 منٹ، you know what I'm saying, you know what I'm saying, what I mean۔ اگر شہزادی ام کلثوم کی ماں کا کوئی حق ادا کرے، حق ادا کرنے کے بعد اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہو تو شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کے شہزادی کونین سے مانگو کہ آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ۔ بڑی مظلوم بی بی ہے بی بی ام کلثوم۔ میں پورا خمسہ پڑھوں اس کے اوپر، پورا خمسہ ہی شہزادی ام کلثوم پہ پڑھوں۔ پھر میں بول رہا ہوں تو شہزادی ام کلثوم کی نظر ہر مہینے کی 18 تک، یہ اتنی مجرب عمل ہے۔ آپ کے کراچی میں تو بہت کامن ہے، اور گلف میں اور عرب میں سب سے زیادہ کامن ہے۔ میں نے خود اکثر دیا ہے کہ بی بی ام کلثوم کی نظر، اور میں نے بامبے کی اس سال ایک مجلس میں انہوں نے نظر کی تو پوری میری وہ یوٹیوب پہ ہے، وہ آدھے گھنٹے کی مجلس جس میں پورے میں نے 5 نظر کو بتایا کہ یہ نظر کرو، یہ نظر کرو، یہ نظر کرو۔ تو 18 تاریخ ہر مہینے کی شہزادی ام کلثوم کی آپ کسی پہ بھی دیں، فروٹس پہ دیں، پھل پہ دیں، اور عام طور پہ جو عرب میں مشہور ہے وہ بلیک ٹی کے اوپر، چائے پہ، ٹھیک ہے، کسی چیز پہ دو یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پانی گلاس آف واٹر پہ دے دو نظر، کوئی مشکل نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا نظر اچھی سی اچھی کرنا، شاندار طریقے سے کرنا، اس لیے کہ پہلی نظر جو زمین پہ ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی؟ پہلی نظر زمین پہ اس وقت صرف 4 آدمی تھے زمین کے اوپر، 4 آدمی، بعض روایتوں میں 6، پوری زمین کے اوپر صرف 4 آدمی تھے، جناب آدم، جناب حوا، جناب حابیل اور قابیل، صرف 4 آدمی۔ جب خلافت ملی جناب حابیل کو تو اس وقت واقعہ پورا چھوڑا، ورنہ اسی میں 10-12 منٹ نکل جائیں گے۔ پہلی نظر زمین پہ جو دی گئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر کیا ہے، سورہ دہر نظر کے لیے ہمارے پاس قرآن کا سورہ کافی ہے، اور پہلی نظر زمین کے اوپر کب دی گئی؟ جب جناب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث، اپنا سکسیسر بنایا تو قابیل کے پاس شیطان آیا اور گمراہ کیا۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے میں نہیں پڑھتا، میں نے ہسٹری آف اسلام میں پڑھا ہے تو اس وقت جناب اللہ کا حکم آیا آدم کو کہ آدم دونوں بچوں سے کہو نظر دے، جو نظر جس کی قبول ہوگی وہ تمہارا سکسیسر، وہ تمہارا خلیفہ، وہ تمہارا وارث۔ تو جناب آدم کے پاس قابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا اس زمانے میں، فیلڈز میں گندم یا جو بھی ہوتا کھیتی، تو اس نے کہا اللہ کھاتا تھوڑی ہے،
تو اس نے کیا کیا؟ بالکل آرڈنری قسم کا لیا، لیکن پہاڑ کی چوٹی پہ رکھنا تھا، پہاڑ کی ایک چوٹی پہ اس نے رکھا۔ جناب حابیل کے پاس کیا تھا؟ وہ جانور، شیپ، گوٹ، یہ ان کے وہ اس کا کاروبار تھا، مطلب میں اپنی زبان میں بول رہا، وہ پالے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بہترین ایک شیپ کو لیا، ایک گوٹ کو لیا، اور جس کے بال، کان، تیل، ہر چیز برابر، وہ لے جا کے رکھا۔ تو آسمان سے اس وقت آگ آتی تھی، آگ آ کے جناب حابیل کی نظر کو قبول کیا۔ یہی وہ بکرا ہے، تو غور سے سنو، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو، یہی وہ بکرا ہے نظر کا جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا، جو دمبا اسماعیل کے لیے آیا۔ جناب اسماعیل کے گلے پہ جب جناب ابراہیم نے چھری چلائی تو خون نکلا، ابراہیم کو کنفرم ہو گیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چل گئی، اور کپڑے کو ہٹایا تو وہ اللہ کا معجزہ دیکھا کہ سامنے اسماعیل کھڑے ہوئے اور ایک دمبا جو ہے وہ ذبح کیا۔ یہ وہی بکرا ہے جو حابیل نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی نے بھی لکھا، علامہ مجلسی حیات القلوب میں یہ پورے واقعے کو لکھتے ہیں، جناب ابراہیم کے واقعے میں جا کے دیکھ لینا۔ تو نظر جو ہے ہمیشہ کہا گیا کہ اچھی سے اچھی دو۔ تو جب آپ شہزادی ام کلثوم کی نظر دو، یا مولا عباس کی دو، یا مولا حسین کی دو، یا اللہ کے رسول کو بی بی امام حسن کسی کی بھی دو، ہمیشہ اچھے سے اچھے جو تم ایفورڈ کر سکتے۔ تم بی بی ام کلثوم کی نظر ہر مہینے کی 18 تاریخ کو دو۔ میں علی زمان اینڈ فیملی کو بول رہا کہ تم لوگوں کے حصے میں یہ آیا ہے کہ تم بی بی کی مجلس بھی کرتی ہو اور جشن بھی کرتے ہو، تم یہ نظر بھی کرو، اس کے بعد دیکھو کہ شکاگو میں تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی۔ اگر جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہوتے، شہزادی ام کلثوم بڑی مظلوم بی بی ہے، اس لیے کہ بہت کم بی بی کا ذکر ہوتا، بہت کم مخصوص مجلسیں بی بی کی منوع ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس شہزادی کی غربت کو، اس شہزادی کی فضیلت کو بیان کرو، اس شہزادی کا ذکر اپنے گھر میں کرو، اور صلوات کی نظر کے وقت جب بھی نظر دینا شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں، میں بار بار بول رہا کہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کال واجب ہے تو کیسا واجب نہیں ہے، نہیں کرے تو چلے گا، لیکن اگر تم چاہتے کہ گھر میں برکت ہو، شکاگو کے والوں کو بول رہا، تم چاہتے کہ تمہارے گھر کے پریشانیاں دور ہو، کون ایسا شخص ہے یار جس کے گھر میں پرابلم نہیں ہے؟ ہر گھر میں کسی کے ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے، کسی کے بچوں کا پرابلم ہے، کسی کے رزق کا پرابلم ہے، کسی کے بزنس کا پرابلم ہے۔ جو پرابلم کو تم سالو کرنا چاہتے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، کر کے دیکھو، آزما کے دیکھو، 1 سے 18 تک تم روز صلوات کی ایک تسبیح پڑھ کے شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد، شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو، کچھ نہیں کرنا، 5 منٹ کا عمل ہے، اور جب دسترخوان کرنا بیوی کا، کسی پہ بھی کرو، بہترین فروٹس پہ کرو، بہترین کھانا رکھو۔ پاک میں بار بار ایک جملہ ہو رہا، ماں کا حق دینے کے بعد وہ پیسے سے کرنا، حلال پیسہ رہے گا، پھر there is no problem۔ یہ نہیں کہ میں وہ نہیں دوں گا، ماں کا حق نہیں دوں گا، بیٹی کی نظر کروں گا تو بیٹی کبھی بھی نظر قبول نہیں کرے گی اس پیسے کی کہ جس پیسے کو تم نے ماں کے حق کو ادا نہیں کیا۔ دیکھو دوستو، مجھے ممبر کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، میری شہزادی کو راضی بھی کرنا ہے، ان کی بیوی، ان کی ماں کا اگر ذکر نہ کروں، ان کے ماں کے حق کی بات نہیں کروں تو برکت نہیں ہوگی۔ بیوی کو سلام، بیوی کو آج راضی کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی حق بیوی ذرا نہیں دیتا، میں تو اسے ایک ریمائنڈ کر رہا۔ تو بہرحال 100 مرتبہ صلوات پڑھو، بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا۔ اس کے بعد مانگ کے دیکھو، ارے مولا مشکل کشا کی بیٹی ہے، مشکل کشا کی بیٹی ہے یار، شہزادی کونین کی شہزادی زینب کی بہن، یہ بیوی کیا زندگی۔ اچھا دوسرا، بس یہ ہو گیا، میرے پاس ٹائم مجھے صرف 25-30 منٹ دے گئے، آلریڈی 20-22 منٹ ہو گئے۔ دوسری چیز بتاتا کہ بیوی کی زندگی کا جو امپورٹنٹ ترین پہلو نے جو ہماری خواتین کو کرنا چاہیے، کہ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم دونوں کے بارے میں ہے کہ جب تک مدینے میں رہی، اس کے بعد بابا کے ساتھ کوفہ گئی، کوفے سے مولا کی شہادت کے بعد مولا حسن کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آ گئی۔ آنے کے بعد اپنی پوری لائف، اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد یہ دونوں شہزادیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھے نہیں رہے، اب اتنی مصیبت گر گئی، اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے خاموش بیٹھ جاؤ گھر پہ، نو، ٹیچنگ مقصد حسین کو پروپوگیٹ کیا، اتنا کیا مدینے میں کہ حاکم مدینہ، گورنر آف مدینہ گھبرا گیا کہ اگر یہ لوگ رہیں گے ساتھ، دونوں شہزادی
تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا. یزید کو لکھا تھا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی بی ام کلثوم کے بارے میں ندوۃ الحسن قراروی اللہ اسی لکھتے کہ آپ شہزادی زینب کے ساتھ جب دوبارہ گئی تھی تو وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی. بی بی زینب سے بعض روایتوں میں کہ 2 مہینے پہلے آپ کی وفات ہوئی, 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے شام, جہاں سکینہ بنت الحسین, رقیہ بنت الحسین نہیں, سکینہ بنت الحسین کی اس ٹرم کے اندر شہزادی ام کلثوم بھی ہے, اور وہیں پہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ہے. بہرحال میں وہ کوئی سی بحث میں نہیں جا رہا. بعض روایتوں میں جنت البقیع, بعض علماء کہتے ہیں جنت البقیع, بعض علماء کہتے ہیں سیریا. ہم کو بحث نہیں کرنا, جہاں پہ بی بی کی قبر مبارک ہے وہاں جانا, احترام کرنا, اور ہماری شہزادی ہے وہاں دعا مانگو, تمہاری دعائیں قبول ہوتی. تو بہرحال اس بحث میں نہیں جا رہا. کوئی عالم دین نے کنفرم نہیں کہا کہ یہ یا ہے یہ یا, ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ بی بی ام کلثوم شہزادی کے بالکل ساتھ ساتھ تھی, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, بالکل ساتھ. اور آپ کیا کرتے نہیں, واپس آنے کے بعد شہزادی زینب کے ساتھ جب واپس آئیں, کربلا سے چہلم کر کے جب اہل حرم واپس گئے تو آپ کا بہترین ایک مرثیہ ہے. ہمارے پاس ہم ایک لائن ہی پڑھتے کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر, اس لیے کہ جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی, ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا. لیکن اگر آپ کو سننا ہے, وہ مرثیہ پڑھنا ہے, میرے پاس آپ واٹس ایپ کیجئے, میں واٹس ایپ کروں گا. یہ مرثیہ میں نے جناب رشید شہیدی صاحب سے آج ہی صبح میں لیا. یہ 33 بن کے اوپر یہ مرثیہ ہے, اور یہ بہترین مرثیہ شہزادی ام کلثوم کا وہ فصاحت و بلاغت. اب اس سے اندازہ لگا, جو عالم غیر معلمہ بی بی زینب تھی, اسی انداز سے شہزادی ام کلثوم کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی عالم غیر معلمہ, سوائے مولا کے ساتھ اور کسی کے ساتھ یہ علم. آپ سوچو کہ جو سلونی کا دعویٰ کرے اس کی بیٹی کا نام ہے, حسن اور حسین کی بہن کا نام ہے. اب اندازہ لگا لو کہ کیا مقام ہے. شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی ہے. وہ مقام, وہ عصمت, وہ آپ کا سٹیٹس, کوئی کمپیریزن کوئی تاریخ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ بی بی کا مقام کیا. تو بی بی کا ایک مرثیہ, تو آپ سوچو کہ مرثیہ تو کہہ دیا, پورا مرثیہ کربلا کے اوپر ہے کہ میرے بھائی پہ کیا ظلم ہوا, مقصد میرا بھائی کا مقصد کیا تھا, اور کس طرح میرے بھائی نے اسلام کو سیو کیا, اسلام کو بچایا. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی. If somebody need just call me, I'll send you the WhatsApp. تیسری چیز, شہزادی ام کلثوم کربلا کے بعد 3 یا 4 سال زندہ رہی, 3 یا 4 سال, یا بعض روایتوں میں 2 سال. وہ اس پہ بھی بحث نہیں کرتا, اس لیے کہ تاریخ ہے. اس تاریخ میں بھی شہزادی ام کلثوم نے, پلیز یہ میرا میسیج ہے میری ماں بہنوں کو جو میری مجلس سن رہے, خالی گھر بیٹھ کے می اینڈ مائی فیملی مت کرو. بابا ان کا سیرت ام کلثوم سننا ہے, سیرت بی بی زینب کرنا ہے, تو اٹس یور ڈیوٹی, اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ ہم پروپوگیٹ کریں ٹیچنگز آف معصومین کے. کربلا کو بتاؤ, ہر ولادت اور شہادت میں آپ بچوں کو لے کے, میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو کی گلیوں میں چلے جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو کے مالز میں جاؤ, کہیں مت جاؤ بابا, اپنے گھر میں بیٹھو, شکاگو کے گھر میں بیٹھو. بچے ہیں تم کو, اولاد ہے جو نعمت ہے اللہ کی. کتنے بچوں کو بی بی کا نام معلوم ہے, کتنے بچوں کو رشتہ معلوم ہے مولا علی اور بی بی زہرا سے سلام اللہ علیہ سے شہزادی ام کلثوم کا. اپنے بچوں کا نام کلثوم رکھو, یہ ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑو. آج یہ وعدہ کرو, تم اولاد چاہتے, میں لڑکیوں کو بول رہا, جو میرا جشن آج سن رہا, بعد میں پوری دنیا سن رہی, ڈیفرنٹ چینلز میں جا رہا. ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑو کہ مجھے یہ نام بڑا اچھا لگتا, وہ نام بڑا اچھا لگتا. ماڈرن نام ہونا, یہ پرانے نام نہیں ہونا. اگر تم if you really want برکت in your اولاد, بی بی ام کلثوم, یہ معصوم کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. معصوم امام یہ بولتا, ہمارے ناموں پہ نام رکھو تو تمہاری اولاد میں برکت ہوگی, تمہارے اولاد کے زندگیوں میں برکت ہوگی. یہ نام رکھو, زیادہ سے زیادہ اس نام کو پروپوگیٹ کرو. دشمنوں نے نام کو چھپایا تھا, ہم اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتے, اماموں کی ماؤں کے نام پہ نام رکھو. شہزادی ام کلثوم کا نام کم, بی بی زینب کا نام تو پھر بھی لوگ رکھ رہے, ام کلثوم کا نام نہیں رکھ رہے. آپ اگر مولا کو اور بی بی کو راضی کرنا چاہتے, بی بی کو خوش کرنا چاہتے, تو ان کی چھوٹی بیٹی ایون شہزادی زینب کو راضی کرنا کہ میری بہن کا نام ہی نہیں رکھ رہا, کوئی بہت کم نام رکھا جاتا, کلثوم نام رکھو. تو لوگ پوچھے, بچے پوچھے کون, بچے جب نام رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بچے پوچھتے کہ یہ میرا نام جو رکھا ہے اس کا معنی کیا, کس کا نام, تو آپ بول سکتے ہیں کہ امام علی کی چھوٹی صاحبزادی ہے,
اتنے ظلم کے ساتھ یہ زندگی گزاری. 51 ایئرس کی لائف میں کیا دیکھا میری بیوی نے؟ کتنا ظلم دیکھا. 1.5-2 سال کے بعد اللہ کے رسول کی شہادت. پھر 1 مہینے 3 مہینے میں میری شہزادی کی. اتنی کم سین تھی جب میری شہزادی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مولا حسن، پھر کربلا کا پورا واقعہ. پھر یہ لائف میں مصیبتیں آئیں کہ ویڈیو ہو گئی. خوشیاں کہاں ملی میری بیوی کو؟ تو کوشش کرو. اور اس وقت بھی بیوی نے وہی کام کیا. کیا کام کیا؟ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے گھروں میں، گلیوں میں نہیں گھروں میں، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کی یہ سیرت میں کہ کوفے میں بھی اور مدینے میں 4000 سٹوڈنٹس تھے. 4000 سٹوڈنٹس، لڑکیاں اور عورتیں آ کے تعلیم حاصل کرتی تھی ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ ڈیز میں. اب بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے مت بیٹھو کہ 4000 ایک وقت میں. کہتا میں یہ نہیں بولا کہ ایک وقت میں، ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر، ڈیفرنٹ اوقات کے اوپر، ڈیفرنٹ ڈیز کے اوپر. ٹوٹل جو سٹوڈنٹس تھی بیوی کی 4000 عورتوں کو، لڑکیوں کو اسلام کو پروپوگیٹ کیا. 4000 گھروں میں اسلام کو پہنچانے والی کا نام ام کلثوم ہے. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ جو سیرت آئی تھی، یہ جو بیوی کو ملی تھی ان کی ماں کی طرف سے ملی تھی، شہزادی کونین کی طرف سے، کہ بیوی انجرڈ ہونے کے بعد، واپس آنے کے بعد، غدیر سے واپس آنے کے بعد، انجرڈ ہونے کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد 75 ڈیز کی روایت ہو یا 90 ڈیز کی روایت ہو، یہ 75 ڈیز اور 90 ڈیز میں بنت رسول گھر میں بیٹھی نہیں رہی. ایک نارمل خاتون ہوتی، آج کی عورت ہوتی، وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی، انجرڈ ہو گئی، ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. اس کے باوجود شہزادی کونین مدینے کی گھروں میں جا کے عورتوں کو بتایا کہ ولایت علی کیا ہے. تمہارے شوہر نے غدیر میں میرے ابن ام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. ارشاد رسول کیا تھا؟ آج کیسا علی کے حق کو چھوڑ دیا. جس طرح شہزادی کونین نے شہادت سے پہلے انجرڈ ہونے کے بعد ایک ایک گھر میں جا کے ولایت علی کو پیش کیا، اسی طرح یہ دونوں بہنوں نے، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر کربلا کے بعد بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا. کربلا مقصد حسین نہیں پہنچتا. یہ دونوں شہزادیوں کا اور چوتھے امام کا حق ہے کہ جنہوں نے مقصد حسین کو زندہ رکھا. واپس آنے کے بعد مدینے کی لائف میں بی بی ام کلثوم مختلف جگہوں پہ جا کے عورتوں کو جمع کر کے حسین کے مقصد کو پیش کیا کہ میرے بھائی کے اوپر کیا ظلم ہوا، کربلا میں خاندان اہل بیت کو کیسے شہید کیا گیا. یہ سیرت ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ شکاگو میں یہاں جاؤ وہاں جاؤ. میری ایک ہی ریکویسٹ، آخری جملے، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے کہ پلیز، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا، آئی بیگ یو، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. سیرت ام کلثوم جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو اتنا تیار کر لو، بچوں کے پاس اتنی انفارمیشن آ جائے. آج کتنی قوم کی لڑکیوں کو پتا ہے کہ ام کلثوم کون ہے، کتنے بچوں کو معلوم ہے کہ بی بی ام کلثوم کی ہسٹری کیا ہے. I'm really sorry to say this. اگر تم اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے، تم رزق میں دروازے کھولنا چاہتے، تم امام علی اور شہزادی کونین کو راضی کرنا چاہتے، بچوں کا نام کلثوم رکھو. اور بیویوں کے بارے میں، شہزادیوں کے بارے میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ اسمال سٹوریز بناؤ، سٹوریز بنا کر بیوی کی تاریخ کو بتاؤ کہ بیٹا یہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا. یو ہیو ٹو ڈو ان یور لائف. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شہزادی ام کلثوم کی اب 18 کو ولادت آ رہی، اپنے ہر میسیج پہ بھیجو کہ آج it's a big day for us because it's the birthday of the youngest girl of امام علی and بی بی فاطمہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستو، علی زمان اینڈ فیملی، مولا تم کو آباد رکھے، خوش رکھے کہ تمہارے حصے میں آئے، یہ محفل آئی، اور اسی طرح کرتے رہو. اللہ تم کو زندگی تمام ہر سال کرنا نصیب کرے. بس بی بی ام کلثوم کی خوشی کو حاصل کرنے، شہزادی ام کلثوم کی رضا کو حاصل کرنے، مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کی رضا کو، اللہ کے رسول کو اللہ کی خوشی کے لیے، 14 معصومین کی خوشی کے لیے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خوشی اور اس جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے 3 مرتبہ صلوات آواز بلند یہ معصومین کو ہدیہ کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. ایک بات بولوں، آج بی بی شہزادی ام کلثوم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سارے لوگ بیٹھ کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
آن لائن بیٹھ کے سب سن رہے. علی زمان اینڈ